بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ سامعین، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فدق کے معاملے میں فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ آپ حق والے ہیں، حق پر ہیں، اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حق والی ہیں، حق پر ہیں۔ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کا تان ہے اور نہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ کون ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ طعن و تشنیع کر سکے؟ کس کی جرت ہے کہ شہزادی رسول اور کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی بدگوئی کے کلمات بول سکے؟ کسی کی ایسی جرت نہیں ہے۔ اور کوئی سنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں عرضہ سرائی کرے وہ سنی نہیں رہتا، اور جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بدگوئی کے الفاظ استعمال کرے، ان کے متعلق کسی قسم کا شکوہ شکایت کرے، اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پہلا نمبر ہے۔ اور جو عرفان شاہ نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاہ ولایت ہے، تو ولایت میں حضرت علی کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلا نمبر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عرفان شاہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ چکا ہے، یہ عقیدہ بالکل اہل سنت کا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولایت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں اور روحانیت میں ہر لحاظ سے آپ کا پہلا نمبر ہے۔ اور جو عرفان شاہ یا عرفان شاہ کا طرح کا کوئی بھی عقیدہ رکھے اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ عرفان شاہ کو اہل سنت اپنے اسٹیجوں پر بلائیں اور نہ ان کی تقریریں کروائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی جب لوگوں میں شکوک و شبہات ایسے لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں تو ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عرفان شاہ جو یہ کہہ رہے یہ من گھڑت نظریہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی مستوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، نہ یہ کہنے والا کوئی مست ہے اور نہ ہی سننے والے کے مست ہیں۔ جو اس نے یہ کہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، جس نے یہ کہا ہے وہ بھی کوئی مست نہیں ہے، اور جو تمالے ڈال رہے ہیں اور پے پھینک رہے ہیں ان کا بھی کوئی مست پن نہیں ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ مدہوش ہیں، نہ وہ بے ہوش ہیں، نہ وہ مست ہے۔ تو یہ جس نے کلام کیا وہ بھی کوئی مست نہیں ہے۔ تو عرفان شاہ کا یہ کہنا کہ مست پر کوئی حکم نہیں لگتا، یہ اہل سنت کے عقیدے سے دوری ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص ہے۔ لہذا ہم تمام اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں جس اسٹیج پر عرفان شاہ آئے یا ایسے عقیدے والا کوئی شخص آئے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے، جب مسلمانوں کا اہل سنت کا اتفاق جو ہوا اس بات پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تیسرا نمبر ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اور حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانچواں نمبر ہے۔ جب اتفاق جو اس پر ہے تو جو ایسے عقیدے والے کو بلائے جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر کہے، کسی لحاظ سے پہلا نمبر کہے، روحانیت میں کہے، خلافت میں کہے، امامت میں کہے، بالکل ایسے اسٹیج پر جہاں پر بلایا جائے سمجھ لیجئے نہ ان کا کوئی اہل سنت سے تعلق ہے اور نہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کا کوئی اہل سنت سے
ایک تعلق ہے اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریات ہیں، جو ان پر قائم ہیں وہ سنی ہے، جو ان پر اس وقت قائم نہیں ہے ان کے نظریات پر، وہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔